بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور قاتلو تم جنگ کرو، فی میں، سبیلی راستے، اللہ کے، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلون جنگ کرتے ہیں، تم سے، واو اور لا نہ، تعتدو تم حد سے بڑھو، ان بے شک، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا لیکن تم حد سے نہ بڑھنا، تم زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، جس میں اللہ رب العزت صحابہ اکرام کو نہ صرف جہاد کی اجازت دے رہے ہیں بلکہ حرمت کے مہینوں میں اور حرم کے اندر بھی اگر ضرورت پڑے اور کفار ان پہ حملہ کر دیں تو اس صورت میں ان کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 4 مہینے جو حرمت کے شمار کیے جاتے تھے، ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اور حرم کے اندر بھی کسی قسم کی جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ ایون کہ اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر نظر آئے تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور حرم صرف مسجد حرام کے اندر کی جگہ نہیں ہے، اس کے باہر کا بھی کچھ ایریا جو اس کے اندر شامل ہے تو اس کے اندر شکار تک کرنا منع ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ جب 6 ذی القعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ صلح حدیبیہ کے واقعہ انشاءاللہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لے کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے اور وہاں پر جو ہے مشرکین مکہ نے حملہ کا ارادہ کیا اور پھر صلح کی آفر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ گیا کہ آپ صلح کر لیں، جبکہ اس وقت جو مشرکین نے صلح کے لیے شرائط رکھی تھی وہ سب بہت زیادہ ہارڈ تھی اور صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا ان پہ عمل کرنا، لیکن صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، پھر معاہدہ ہوا اور سب کچھ، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس سے حکم تھا، اور جب صحابہ نے یہ بیعت کر لی، ان کے ساتھ یہ صلح کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا سورہ فتح کے اندر۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد جب صحابہ کرام واپس چلے گئے تو وہاں پہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، 3 دن یہاں رہیں لیکن عمرہ نہ کریں، اور اگلے سال آپ عمرہ کریں۔ جب دوسرے سال آنے کا پروگرام بنا تب بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا 7 ہجری میں، تو پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ اشکال آیا کہ اب ہم جا تو رہے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے، معاہدہ ہے، سب کچھ، لیکن مشرکین مکہ کا تو بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ دیں اور ہم سے جنگ کر لیں، تو ایک تو حرمت والے مہینوں کا مہینہ ہے، پھر حرم میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے حملہ کیا تو ہم اس وقت کیا کریں گے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ اس ان اصولوں کی پاسداری کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی کہ تم نے خود تو نہیں لڑنا، خود تو جنگ نہیں کرنی، لیکن اگر وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں، وہ لوگ آپ سے جنگ کا ارادہ ظاہر کریں یا جنگ کریں یا حملہ کر دیں یا کوئی کسی قسم کی زیادتی، تو آپ واپس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے بلکہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اگرچہ حرمت والا مہینہ ہو اور مسجد حرام کے اندر کی جگہ ہو۔ یہ بات اس آیت مبارکہ میں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمانے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے مقابلہ کریں گے، آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، دفاعی بھی، اور ان کے ساتھ اگر وہ زیادتی کریں گے تو آپ بھی ان کو واپس پورا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ پاک نے شرط رکھ لی کہ ہر اس طرح نہیں ہے کہ، اور یہ جنگ کا اصول ہے، مسلمانوں کی جنگ کا ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ لا تعددوا، تم زیادتی نہ کرو۔ زیادتی سے مراد کیا ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور مزدوروں کو، یا جو عام مرد بھی بالکل جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جنگ کے ساتھ، نقصان پہنچانے کے ساتھ، تو ان کے ساتھ آپ جنگ نہیں کریں گے، درخت نہیں کاٹیں گے، مسلح نہیں بنائیں گے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ ہاں، عورتیں
عورتیں، بچے، بوڑھے، مزدور اگر جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی جنگ کرنا صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی یقاتلونکم میں داخل ہو جائیں گے، وہ بھی اب سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت ان کے ساتھ جنگیں کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی سے منع کر دی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں اخلاقیات ہر چیز سے مقدم ہے، کسی قسم کی زیادتی بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ قصداً جان بوجھ کے کسی کو نہ مارنا، یعنی کہ وہ حملہ نہ کریں اور آپ کسی کو مار دیں، اور حرم کے اندر خود نہ لڑنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت ایک اور بات سب سے زیادہ میں نے اپنی پیاری بہنوں سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، دوبارہ بھی کر رہی ہوں کہ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ لوگ یہاں پہ قرآن سیکھ رہے ہیں، کہیں اور سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن کے ساتھ لگ چکے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لگ چکے ہیں، الحمدللہ۔ ہم لوگ تلاوت تو شروع سے کرتے آئے ہیں، کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ تجوید پہ بھی ہم غور نہیں کرتے، یا پیار سے محبت سے صحیح غور کر کے پڑھنے پہ بھی فوکس نہیں کرتے، لیکن یہ کہ تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ ایز اے مسلمان، لیکن جو مقصد ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس پہ توجہ نہیں۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمیں کہیں چن لیا ہے اور ہم اپنے قرآن پاک کے ساتھ لگ گئے، تو آپ نے اور میں نے یہ ایک ارادہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم میں جہاں یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے یحبو، اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ کرنے محسنین کو پسند کرتے ہیں، فلاں کو فلاں کو، تو ہم نے وہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ اور کہیں پر اگر ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کام سے بچنا ہے۔ مقصد کیا ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا یہی ہے نا کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں مل جائے کہ جس کو کرنے سے ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکیں، کوئی ایسا پوائنٹ جس پہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے ہم اس سے بچ سکیں۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی کا، جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ایسی چیز کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار فرمائیں گے، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے لا یحب کا لفظ استعمال کریں گے میری پیاری بہنوں، ہم اس کو کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب آیت مبارکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کو سمجھا رہے ہیں، جہاد کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، لیکن یہ جملہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو جہاد کرتے ہیں، یہ تو جہاد ہم جیسے بدقسمت ہم لوگ تو اتنے نہیں ہیں کہ ہم لوگ جہاد کریں گے، تو پھر کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو یہ جملہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی ہوتا کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی، ہم خود بولتے ہیں تم بہت زیادتی کر رہے ہو، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، میں نے زیادتی کر لی، فلاں بہت زیادتی کر رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، فلاں فلاں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ زیادتی ہم کسی کے ساتھ نہ کر لیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر لیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو۔ اتنی کوشش کریں کہ کوئی انسان ہماری وجہ سے کچھ لمحے کے لیے بھی پریشانی میں نہ جائے، کہ وہ ہماری وجہ سے پریشان ہو اور وہ سوچے کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے، اس نے ایسا جملہ، ایسا کڑوا، ایسا دل جلا دینے والا جملہ کیوں بولا ہے، اس نے مجھے میری چیز کیوں اٹھائی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے، میرے ساتھ ظلم کیوں کیا ہے، میرے خلاف کیوں بات کی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کریں ہم لوگ، زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو آج کے بعد ہم نے کسی پہ بھی کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرنی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر جگہ زیادتی ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم خود بھی بڑے زیادتی کرنے والے ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے دوسرے بھی رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، پریشان رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ہم لوگ ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ سوچتا رہتا ہے یا اللہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، میں کیا کروں، میں کیسے اس کو راضی کروں، اس طرح کی فیلنگز بھی آ جاتی ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرنی، جنگ ہو یا امن ہو، گھر ہو یا باہر ہو، کسی کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔